نمبر ایک انویسٹمنٹ آسان ہو گیا نمبر 2 ان کا خوراک کا خرچہ بہت ہی کم ہے. نمبر 3 آپ کی مینجمنٹ اچھی ہے تو یہ آپ کو سال میں 5 سے 6 دفعہ بریڈ دے دیتے ہیں. کیج سسٹم ہے یہ پاکستان میں اویلیبل جو ریسورسز ہے اس میں سب سے ماڈرن سسٹم ہے کہ جس میں اور میرے ریبٹ مرنے شروع ہو جائیں گے اور یا میں نے ایسی جگہ پہ رکھے ہوئے ہوں گے جہاں پہ اچھی وینٹیلیشن نہیں ہوگی, صفائی اچھی نہیں ہوگی. کسی کو بھی آصف بھائی نے کہا تھا بڑی اچھی فارمنگ ہے سب کچھ, بھائی قصور میرا اپنا ہے. دیکھیں مینجمنٹ میری اچھی نہیں ہے. لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی مارکیٹ نہیں ہے, یہ سیل کدھر ہوگا. دیکھیں سیل کا اس میں کہیں بڑا ایشو نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. امید ہے دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ریبٹ ویلی سے میں ہوں محمد اصف خان, ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. دوستوں آج میں موجود ہوں گوجری میرا مری روڈ ایبٹ آباد کے قاضی ریبٹ فارم میں, اور میرے ساتھ قاضی قاسم بھائی موجود ہے, اور یہ پچھلے تقریباً آلموسٹ 2 سال ہو گئے کہ یہ ریبٹ فارمنگ کر رہے ہیں. عادل بھائی سے انہوں نے ریبٹس لیے تھے اور میٹ فارمنگ کر رہے ہیں, پراپر میٹ پر یہ کام کر رہے ہیں. تو آئیے ان سے جانتے ہیں, ان کے ایکسپیرینس جانتے ہیں کہ یہ 2 سال سے فارمنگ کر رہے ہیں, فرسٹ ٹائم اس طرح یہ فارمنگ کر رہے ہیں. تو ان کا ایکسپیرینس کیسے رہا, ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور یا اس کو ان میں کچھ آسانی لگتی ہے. تو انہی سے جانتے ہیں تاکہ ان کے ایکسپیرینس سے آگے جو ریبٹ فارمنگ میں آنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے لیے کوئی آسانی ہو جائے, یا کوئی ایسا کام جو کوئی مسئلہ ہو تو آگے والے پہلے سے ہی اس کے لیے تیار رہیں کہ اس کو جو بھی مسئلہ ہو اس کو ٹیکل کر سکیں. تو قاضی بھائی سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے قاضی بھائی, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, شکر اللہ کا خیریت ہے جی. شکر. اچھا قاسم بھائی بتائیں آپ کو کس طرح آپ کا ایکسپیرینس رہا, ہمارے ویورز کو ذرا بتائیں. سب سے پہلے تو آصف بھائی آپ کا آنے کا شکریہ کہ آپ آئے ہیں اتنا دور سے فارم دیکھنے کے لیے اور باقی لوگوں کو سارا تاثرات بتانے کے لیے. الحمدللہ میرا 2 سال کا ایکسپیرینس ہے. میں نے سیف ریبٹ فارم کلندر آباد عادل بھائی سے ریبٹ لیے تھے, پہلے ان سے ٹریننگ ہوئی تھی, تو پھر میں 2 سال پچھلے سے ٹریننگ یہ فارمنگ کر رہا ہوں. الحمدللہ میرا کافی اچھا ایکسپیرینس ہے. تو اس پہ یہ کافی اچھا کام ہے اور آسان کام ہے. اگر اسے اس آپ میں آسانی کیا ہے, آپ پہلے آسانی بتا دیں پھر مشکل بھی بتا دیں. اس میں آسانی کیا ہے آپ کو فارمنگ کرنے میں؟ دیکھیں نمبر 1 تو یہ کم انویسٹمنٹ میں سٹارٹ ہو سکتا ہے. اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں اس کا دوسرے جو بھی لائف سٹاک کے بزنس ہے, اگر آپ ڈیری سے لے لیتے ہیں, اگر آپ اسے گوٹ فارمنگ سے کمپیریزن کر لیتے ہیں, حتیٰ کہ آپ پولٹری سے بھی کمپیریزن کر لیں تو اس میں انویسٹمنٹ کم چاہیے. نمبر 2 یہ ہے کہ اس کی خوراک کا ایکسپینس کم ہے. یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے پنجروں کے اوپر یہ سارا سبز چاڑا پڑا ہوا ہے, یہ ہے تو مطلب یہ تو گھاس ہمارے ملک پاکستان میں ہر جگہ پہ ہوتا ہے اور اس کی کوئی کاسٹ نہیں ہے. یہ تو قدرت کی طرف سے ہمیں ایک طرف سے گفٹ ہے. تو یہ ایک سبز ہے پہ بھی زندہ رہ سکتے ہیں. نمبر 1 انویسٹمنٹ آسان ہو گیا نمبر 2 ان کا خوراک کا خرچہ بہت ہی کم ہے. نمبر 3 اس کی مینجمنٹ بڑی آسان ہے. مینجمنٹ اس طرح آسان ہے کہ آپ چھوٹے سے پنجرے میں خرگوش رکھ سکتے ہیں اور چھوٹی سی جگہ پہ بھی رکھ سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی بہت بڑی جگہ ہونی چاہیے. ایزیلی آپ انہیں مینیج, خوراک آسان ہے. اسی طریقے سے بیماری ان میں وائرل کوئی نہیں آتی, بیکٹیریل ہے, وہ بھی سنفل کا ایک ایشو آتا ہے اور دوسرا اسکیبیز کا. باقی اس میں ان میں ایسا کوئی بیماری نہیں ہے. تو اور تیسرا یہی ہے کہ اس کے بعد ان کی پروڈکشن بہت زیادہ ہے کہ اگر ریبٹ کی آپ کی مینجمنٹ اچھی ہے تو یہ آپ کو سال میں 5 سے 6 دفعہ بریڈ دے دیتے ہیں. اگر خوراک آپ کی اچھی ہے, ہائیلی انریچ پروٹین خوراک ہے, جیسا لوسن ہو گیا, لوسن آپ نے کلٹیویٹ کیا ہوا ہو, تو یہ آپ کو 8 بچوں تک ان کا ایک جو لیٹر سائز ہے وہ آ سکتا ہے. اور ہر 45 to 60 ڈیز بعد یہ دوبارہ بچے دے سکتے ہیں. لیکن ساری چیزیں ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کے اپنے ٹائم پہ بھی اور آپ کی مینجمنٹ پہ. یہ نہیں ہے کہ آپ ریبٹ لے لو تو اس کے بعد, یہ میں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ اس پہ ٹائم ہی نہ دو تو آپ کو یہ راتوں رات کروڑپتی بنا دیں گے, لاکھ پتی, کیونکہ ہر کام میں آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے. اسے آپ کو 24 گھنٹے ٹائم دینا پڑے گا. یہی بات ہے اس کی خوراک اسپیشلی آپ کے پاس اپنی خوراک ہونی چاہیے. کچھ فارمرز اس طرح کے بھی ہیں وہ باہر سے لے کے لوسن ڈالتے ہیں, جب باقی وہ بہت ایکسپینسو پڑتا ہے. یہ کہ الحمدللہ میرا جہاں پہ 7 کنال 1 ایکڑ جگہ جہاں پہ میرا لوسن کلٹیویٹ ہوا ہوا ہے. تو اسی طرح مطلب سب سے پہلے آپ کا فارمنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے فوکس کرنا ہے خوراک پہ, کہ آپ ریبٹ لے آؤ تو آپ کے پاس ایبنڈنٹ خوراک موجود ہو. پھر آپ کا فارم ایسی جگہ پہ ہو, کیونکہ دیکھیں میرا فارم ہے تو یہ
کھلی جگہ ہے, چاروں طرف سے ادھر ہوا آ رہی ہے, تو ادھر اور یہ جگہ بھی ایبٹ آباد ہے, ایبٹ آباد میں بھی کافی ہائٹ والی جگہ ہے. اگر میں فارمنگ کروں لاہور میں, اسلام آباد میں, پشاور میں جو گرم جگہ ہیں, کراچی میں, تو ادھر اس طرح کی پروڈکشن نہیں آئے گی. ادھر مجھے کاسٹ آف آپریشن کاسٹ کافی زیادہ ہوگی. کیوں زیادہ ہوگی کہ بجلی کا مجھے وہ لگانے پڑیں گے, پنکھے لگانے پڑیں گے, کولر لگانے پڑیں گے, اے سی لگانے پڑیں گے, مونسون میں ڈی ہیومیڈیفائر لگانے پڑیں گے, اور بہت ہی زیادہ اس پہ موٹیلٹی ہو جاتی ہے گرمیوں میں گرم جگہوں پہ. تو وہ ایشو جہاں پہ نہیں ہے. تو مطلب کہ آپ نے نمبر 1 رائٹ بریڈ لینی ہے رائٹ جگہ سے, یا میں اور پیٹیشن کر لوں رائٹ جگہ کی پہلے سلیکشن کرنی ہے کہ کس جگہ سے میں نے بریڈ اٹھانی ہے. نمبر 2 میں ٹریننگ کروں. نمبر 3 مجھے خوراک کا میرے پاس ابنڈنٹ ذخیرہ موجود ہو. نمبر 4 مجھے ان کی بیماریوں کا سارا پتہ ہو کہ میرے ریبٹ ہے کیا. نمبر 5 کہ میری مینجمنٹ اچھی ہو اور میں اس کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دوں. تو یقین مانیں یہ آپ کو کافی اچھا ROI ریٹرن آن انویسٹمنٹ دے سکتا ہے. اچھا میں مینجمنٹ پہ بات کر رہا تھا. تو مینجمنٹ میں جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو میری جگہ ہے یہ کافی خوشگوار موسم والی ہے. ابھی آپ نے مجھے دیکھ رہا ہوگا مئی کا مہینہ ہے تو میں نے گرم کوٹ پہنا ہوا ہے, تو یہ ٹمپریچر بہت بہترین ہے. تو میکسیمم جو آپ کا گرمیوں میں بھی ادھر میکسیمم 30 ڈگری تک جاتا ہے. تو ٹمپریچر ادھر ان کے لیے بہت بہترین ہے. پھر یہ اونچی جگہ ہے, ادھر آٹومیٹکلی آپ کا ہوا چلتی رہتی ہے سال کے 12 مہینے. پھر وینٹیلیشن بہترین ہے. پھر آپ کو فارم میں کہیں پنکھا لگا ہوا, کہیں پہ کولر, کہیں پہ ایگزاسٹ نہیں نظر آئے گا کہ نیچرلی وینٹیلیشن ہے. مجھے جون جولائی میں بھی یہاں پہ ایگزاسٹ پنکھا کچھ بھی لگانے کی ضرورت پڑتی. پھر اس کے بعد دیکھیں کیج سسٹم ہے, یہ پاکستان میں اویلیبل جو ریسورسز ہیں اس میں سب سے ماڈرن سسٹم ہے کہ جس میں پانی کے لیے ریبٹس کے نپل سسٹم لگا ہوا ہے. پھر آپ کا یہ فیڈر لگے ہوئے ہیں, اور یہ آٹومیٹڈ کیجز ہیں جو 2.5 فٹ کی ہائٹ پہ ہیں. تو اس پہ آپ کا جو ان کا فضلہ ہے سارا گند ہے ریبٹس کو آٹومیٹکلی وہ نیچے گر جاتا ہے. تو اس میں آٹومیٹکلی صفائی بھی ہو رہی ہے, اور یہ ہائٹ اتنی پہ رکھا گیا ہے کہ جو آپ کی ان کی گیسز ہوتی ہیں جو اس میں سے نکلتی ہیں وہ ریبٹس کو ہرٹ نہیں کرتی. تو بیکٹیریا میکسیمم 6 انچ تک اوپر جا سکتے ہیں, اس سے ہاں آگے نہیں جا سکتے. تو ان کا 2.5 فٹ ہے, تو ایزیلی آپ خوراک بھی ڈال سکتے ہیں. اگر آپ نے کسی ریبٹ کو نکالنا ہو تو آپ ایزیلی اسے نکال سکتے ہیں. جس طرح ماشاء اللہ ویانا بلو کی فیمیل ہے, تو مطلب اسے اگر میں نے میڈیکیشن کرنی ہے باقی کرنا ہے تو اسے میں ایزیلی پیس سے نکال کے آرام سے اسے میں وہ کر سکتا ہوں, ٹریٹ بھی کر سکتا ہوں. اگر آپ اس میں ڈرا بیکس کی بات کرتے ہیں, دیکھیں ڈرا بیکس میں نمبر 1 بات یہ ہے کہ مس مینجمنٹ میں یہ چیز آتی ہے کہ اگر میں اب مال کہیں سے لے آتا ہوں تو میرے پاس میں کھلانے کے لیے خوراک ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ سال کے 365 دن میں انہیں کھلانا ہے. میں کہتا ہوں کہ جی میرے پاس بڑی وافر چیز ہے, میں لاتا ہوں, میرے پاس 1 مہینے بعد زیرو ہو جاتی ہے خوراک کا میرے پاس جو ریزرو تھا جب وہ. تو ظاہری بات ہے جب خوراک ہی نہیں ہے تو یہ کمزور ہوں گے. جب یہ کمزور ہوں گے پھر ان کی موٹیلٹی ان پہ آئے گی, کیونکہ آپ کی جب اندر انٹیک میں اچھی چیزیں نہیں جا رہی, منرلز نہیں جا رہے, پروٹین نہیں جا رہے, کاربوہائیڈریٹ نہیں جا رہے, تو ہم بھی اگر کھانا پینا چھوڑ دیں تو ہم بھی کمزور ہوں گے, ہماری امیونٹی ویک ہوگی اور ہم پہ طرح طرح کے بیماریاں آئیں گی. تو ان پہ بھی پھر وہی ہوتا ہے, کبھی ان پہ کوکسیڈیوسس حملہ کرے گی, کبھی اسکیبیز کی شکل میں آئے گا, کبھی سنفل کی شکل میں آئے گا, اور میرے ریبٹ مرنے شروع ہو جائیں گے. اور یا میں نے ایسی جگہ پہ رکھے ہوئے ہوں گے جہاں پہ اچھی وینٹیلیشن نہیں ہوگی, صفائی اچھی نہیں ہوگی, تو میں کوسوں گا کسی کو بھی, آصف بھائی کو, بھائی آصف بھائی نے کہا تھا بڑی اچھی فارمنگ ہے سب کچھ. بھائی قصور میرا اپنا ہے, دیکھیں مینجمنٹ میری اچھی نہیں ہے, میں نے اچھی جگہ پہ سلیکشن نہیں کی, اچھی جگہ کی. فارم میرا بند جگہ پہ میں نے رکھا ہوا ہے. دوسرا میں نے گرم جگہ پہ میں کر رہا ہوں, سندھ میں کر رہا ہوں, ساؤتھ پنجاب میں کر رہا ہوں, حتیٰ کہ نارتھ پنجاب میں بھی کر رہا ہوں جہاں پہ ٹمپریچر جو ہے 30 ڈگری سے اوپر جا رہے ہیں. تو وہاں پہ ظاہری بات ہے ان میں موٹیلٹی آئے گی. پھر خوراک اور دوسرا مینجمنٹ, یہ چیزیں جو ہیں جو اس پہ جائیں گی. پھر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں, اگر پانی میرے ایریے کا صاف نہیں ہے تو وہ ان میں کوکسی کا مسئلہ بنا دیتا ہے, ان کا پیٹ خراب ہونے لگ جائے گا. تو مطلب یہ ساری چیزیں مینجمنٹ میں آ جاتی ہے. آپ کو اپنی مینجمنٹ جو ہے وہ پوری کرنی ہوگی, مطلب اچھے طریقے سے اس کی ڈائٹ کا, پانی کا
سب چیزوں کا انوائرمنٹ کا خیال رکھنا ہوگا. وہ بہت ضروری ہے. اور اگر لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی مارکیٹ نہیں ہے, یہ سیل کدھر ہوگا. دیکھیں سیل کا اس میں کہیں بڑا ایشو نہیں ہے. تو مجھے الحمدللہ سیل کا کبھی ایشو نہیں ہوا. میں سیف ریبٹ فارم عادل بھائی کو جب بھی ہو اویلیبل ہو سیل کر لیتا ہوں. پھر باقی لوکل بھی میرے سے بہت سے لوگ اٹیچ ہے جو مجھے باقاعدگی سے اس کا میٹ پرچیز کر رہے ہیں. پھر مجھے ادھر ایبٹ آباد میں ایک ٹکو والا ہے, اس نے مجھ سے رابطہ کیا کہ مجھے میٹ چاہیے. تو اس طریقے سے مطلب کہ آپ کو لینے کے لیے بہت سے لوگ ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں ریگولر سپلائی چاہیے. ڈیمانڈ کریٹ ہو جاتی ہے اور ڈیمانڈ ہے لیکن سپلائی اس کی نہیں ہے. تو مطلب میں تو ایک ہی چیز کہتا ہوں, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. ظاہری بات ہے ایک چیز کی سپلائی ہوگی, آپ کسی شاپ پہ جاتے ہیں, لوگوں نے چیز اپنی سامنے رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ چیز نظر آئے گی کہ یہ لیور بردر کا پروڈکٹ ہے, یہ یونیلیور کا پروڈکٹ ہے, یہ ایکس وائی زی کا پروڈکٹ ہے, وہ سامنے ہے, جو دکھے گا وہی بکے گا. صحیح بات ہے. تو مطلب یہ چیز آپ نے کدھر دیکھی ہے کسی شاپ پہ بکی ہوئی پڑی ہوئی ہو. تو مرغی لوگ کہتے ہیں جی مرغی کا آپ اپنے گھر سے ختم کر لیں تو ریبٹ کی خود بخود آنے لگ جائے گا. دیکھیں مرغی دکھتی ہے, مرغی آپ کی پورے پاکستان میں آپ چلے جائیں, کوئی ایسی قصبہ کوئی ایسا گاؤں نہیں ہوگا جہاں مرغی نہ ملتی ہو. شہروں کی تو بات ہی نہیں کرتے. تو آپ بڑے سے بڑے شہر میں چلے جائیں پاکستان کے, کون سی ایسی شاپ ہے جہاں پہ ریبٹ کا میٹ 24/7 سال کے 365 ڈیز اویلیبل ہو. دیکھیں اویلیبل ہی نہیں ہے, سپلائی نہیں ہے, تو اس کی ڈیمانڈ کیسے بنے گی. ڈیمانڈ میں نے آپ کو بتایا موجود ہے. آپ بڑے بڑے کیش اینڈ کیری سے بات کریں, وہ آپ سے لینے میں تیار ہیں, لیکن وہ آپ سے کہیں گے ہمیں آپ ہفتے کا 25-30 kg میٹ دیں. تو آپ سپلائی چاہیے نا, کانسٹنٹ سپلائی تھرو آؤٹ ایئر, وہ ہے ہی نہیں. تو اس پہ یہی ہے کہ اچھا بزنس ہے, بڑی ایز ہے اس پہ. تو آپ آئیں. اگر پولٹری کی آپ بات کرتے ہیں, آج کل 8.5 ہزار کی فیٹ کی ایک بوری آ رہی ہے. اگر آپ کے پاس 3000 چوزے ہیں تو دن کے 3 بوریاں آپ کی لگ رہی ہیں. تو میں نے ابھی ایک پولٹری فارمر ہے میرے بڑے اچھے دوست, ان سے کیلکولیشن ہو رہی کہ 12 لاکھ روپے ایک فلاک کو تیار کرنے پہ فیٹ پہ لگ رہے ہیں. 165 روپے کا بی گریڈ کا چوزا ہے. اگر 3000 چوزے آپ ڈالو تو آپ کا 4,80,000 روپیہ اس پہ خرچہ آ جاتا ہے, جو بن گئے 16,80,000. پھر آپ کے فارم کا خرچہ, نوکر کا خرچہ, میڈیکیشن. آج کل 22 لاکھ روپے پہ 3,000 چوزا تیار ہو رہا ہے, جو ریٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ آگے کس ریٹ پہ سیل کرو گے. نقصان ہے اس پہ, بیماریاں آ جاتی ہیں. تو مطلب اس میں میرا آپ کو ہے کہ اگر آپ کی جوا نہیں ہے, وہ نہیں ہے, اور پھر لوگوں کا بہت سارا خیال ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے. تو مطلب دین ہمارے اس طرح کے آپ بڑے علماء کرام کے فتوے موجود ہیں کہ جو اس چیز کو کلیئر کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے, اس میں کوئی حرام کا عنصر نہیں ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود بھی نوش کیا ہے, تو مطلب یہ پسند کیا, اور انہوں نے اسے 1-2 موقعوں پہ خود کھایا بھی ہے. تو مطلب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بالکل پیڑ چیز ہے. میٹ کے علاوہ لوگوں اس پہ آپ پیٹ کے طور پہ بھی رکھ سکتے ہیں, پال سکتے ہیں, اور آگے اس کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. پیٹ میں کیونکہ پاکستان میں اب یہ ہے کہ کافی زیادہ پیٹس کا ٹرینڈ ہے, تو یہ ریبٹ جو ہے میٹ کے علاوہ پیٹ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. تو امید ہے دوستوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. جتنے بھی نئے فارمرز ریبٹ فارمنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو قاسم بھائی نے انتہائی عمدہ طریقے سے اس کے جو پازیٹیو اور نگیٹو دونوں سائڈ اس کے دکھائیں کہ اگر آپ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے, وہ ڈیٹیل میں قاسم بھائی نے آپ کو بتائی. اور اگر آپ جو چیزیں جن چیزوں سے آپ پھر اس میں مارک آئیں گے, مطلب آپ کامیاب نہیں ہو سکتے, وہ بھی قاسم بھائی نے آپ کو اچھے طریقے سے بتایا کہ اگر آپ یہ چیزیں نہیں کرتے تو پھر آپ یہ ٹائم کا بھی ضیاع ہے اور آپ کے پیسوں کا بھی ضیاع ہے. تو پھر اس سے اچھا ہے کہ آپ فارمنگ نہ کریں, اور اگر کرتے ہیں تو پراپر طریقے سے کریں جس طرح قاسم بھائی نے بتایا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بھی اچھے طریقے سے ریبٹ فارمنگ کر سکتے ہیں. تو امید ہے دوستوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک, شیئر اور کمنٹ ضرور کریں. چینل کو سبسکرائب کریں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں, مجھے دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.